پھر ایک اور سوال ہمیں آیا تھا، کیا قربانی کا جانور فروخت کیا جا سکتا ہے؟ اگر انسان قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدے تو پھر اسے فروخت کرنا درست نہیں، کیونکہ اب وہ جانور اللہ کا ہو چکا ہے، اب اسے صرف اللہ کے لیے قربان کرنا ہی ضروری ہے. جیسے وقف شدہ مال کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، ہبہ نہیں کیا جا سکتا، وراثت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے اللہ ہی کے لیے صرف کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات مسلم کی روایت میں آتی ہے کہ اگر آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے تو اب اسے اللہ کے راستے میں ہی قربان ہونا چاہیے. جس چیز کو آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے اب اسے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے صرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نہ آپ اس کو ہبہ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو وراثت میں تقسیم کر سکتے ہیں. البتہ اگر اسے فروخت کرنے کا مقصد اسے تبدیل کرنا ہے تو یہ درست ہوگا. اب وہ کس طرح سے؟ مثلا ایک شخص بکری خرید کے لایا لیکن پھر وہ اسے بیچ کر گائے خریدنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ایسا کرنا بالکل درست ہے کیونکہ یہ افضل قربانی کی طرف جا رہا ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو اگر کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اس سے بہتر عمل کی اپرچونٹی آپ کے پاس ہو تو آپ کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. پھر ایک اور بھی صورت ہے جس میں جانور کو بیچا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر جانور خریدنے کے بعد علم ہو کہ یہ بیمار ہے یا اس میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے فروخت کر کے جو پیسے آ رہے ہیں اسی پیسوں سے دوسرا جانور خرید لیا جائے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں تو اس میں آپ بہتری کی طرف نہیں جا رہے، ان سینس کے بکرے سے گائے پر جا رہے ہیں، لیکن ایک دوسری بہتری کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ نقص والا جو جانور تھا اس سے اب آپ ایسا جانور خرید رہے ہیں جس میں کوئی نقص نہیں، کیونکہ نقص والے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی. ایسے جانور کو جس میں نقص ہو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کوئی اگر تحفے میں کسی کو قربانی کا جانور دے تو کیا لے کر اس کی قربانی کرنا صحیح ہے، یا اگر کوئی کسی کو اتنے پیسے دے کہ جا کر ایک حصہ قربانی آپ کر لو تو یہ پیسہ اس غریب شخص کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل بہت سے وسعت والے لوگ یہ والی نیکی بھی کرتے ہیں کہ جانور خرید کر مستحقین کو دے دیتے ہیں کہ یہ جانور آپ اپنی طرف سے قربان کر لو، یا ایک حصے کی پیمنٹ ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی اپنا حصہ ڈال لو اور اپنی طرف سے قربانی کر لو. تو ایسی قربانی کا جانور قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ایک حصے جتنی پیمنٹ ہے تو بھی اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ ہدیہ کرنے والے اور قربانی کرنے والے دونوں کو اجر و ثواب عطا کرے گا. بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیا کرتے تھے کہ یہ تم لے لو اپنی طرف سے کر لو، یہ تم لے لو اپنی طرف سے کر لو. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ایک سوال بارہا پوچھا جاتا ہے کہ قرض کی ادائیگی اور قربانی میں سے کس کو ترجیح دینی چاہیے، یا اگر جس پر قرض ہو کیا وہ شخص قربانی کر سکتا ہے؟ قرض کی ادائیگی اور قربانی میں سے قرض کی ادائیگی کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ قرض کی ادائیگی واجب ہے جبکہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. سمجھتے ہیں سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سنت جس کی بڑی تاکید ہو. اس لیے سنت مؤکدہ کو واجب پر ترجیح نہیں دی جائے گی. قرض کو ادا کرنا تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی کرنا سنت ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ سنت کو فرض پر ترجیح دیں. تو پہل تو مقروض کو اپنا قرضہ اتارنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مقروض شخص کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہوتی، اور قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کرنے کے باوجود بآسانی قرض ادا کر سکتا ہے تو اسے ضرور قربانی جیسے عظیم و شان عمل میں شریک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
اگر مقروض یہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ قرضہ بھی دے دوں گا اور میں قربانی بھی کر لوں گا، تو ایسی صورت میں اس کو قربانی کرنی چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ قرض کی ادائیگی کی انسٹالمنٹس طے ہوتی ہیں، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو میری ڈیو انسٹالمنٹ ہے، جو قسط ہے، وہ میں آسانی سے ادا کر دوں گا اور میں ساتھ ساتھ قربانی بھی کر سکتا ہوں، ایک حصہ کہیں ڈال سکتا ہوں، ایک بکرا لے سکتا ہوں، تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر قربانی کرنے کے بعد اس کے لیے قرض کی رقم ادا کرنا مشکل ہو جائے تو پھر پہلے اسے قرض ادا کرنا چاہیے، اور قربانی کی رقم بھی اگر ادائیگی قرض میں خرچ ہو جائے تو خرچ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قرض ادا کرنا واجب ہے. پھر یہ کہ قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جسے ادا کیے بغیر تلافی ممکن نہیں ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی علم نہیں کہ کب ختم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی کا جنازہ نہ پڑھاتے تھے جب تک یہ معلوم نہ کر لیتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر میت پر قرض ہوتا تو پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیتے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے قرض کو ادا کرنا. تو خلاصہ کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی واجب ہے اور قربانی سنت مؤکدہ ہے. لیکن اگر کسی میں قرض چکانے اور قربانی کرنے کی طاقت ہو تو اسے قربانی کرنی چاہیے.